اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کے سامنے بہت ہی خاص وظیفہ لایا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ محترم بھائیوں، اس سورت کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ آپ کو شیطانی قوتوں سے، شیطانی اثرات، سایہ دار چیزوں سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اس سورت کے وظیفے کی برکت سے آپ کی ساری بیماری دور ہو جائے گی۔ صبح ناشتے کے وقت خالی پیٹ یہ سورت پڑھ لیجئے، اللہ کے فضل سے آپ کے جسم کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی، چاہے اندرونی ہو یا بیرونی، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی۔ بہت عرصے سے آپ اس بیماری کا علاج کر رہے ہیں اور اس سے شفا نہیں مل رہی، تو اس سورت کو اس طرح پڑھ لیں جیسے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ اس سورت کے وظیفے کی برکت سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کا معجزاتی فائدہ کیا ہے، لہٰذا اس وظیفے کے بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے کلام میں بڑی طاقت ہے، اور جب بندہ پورے یقین سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مقصد پورا فرما دیتا ہے۔ اور یاد رہے کہ قرآن تو ہے ہی مومنوں کے لیے شفا۔ آپ پاک کی کس سورت کا وظیفہ کیسے کرنا ہے مکمل تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس سورت کو پڑھنے کے ساتھ ہی جسم کے اندرونی اور بیرونی تمام تر بیماریاں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ سب سے پہلے میں اپنے گھر میں بیمار اپنی والدہ کی بات کروں تو اپنی والدہ کی بیماری سے متعلق پریشان رہتی تھی۔ وہ آئے دن بیمار ہو جاتی تھی۔ پہلے پتھری کا مسئلہ تھا، 4-5 سال تک اس تکلیف میں رہیں۔ پتے کا آپریشن کروایا، کچھ دن ٹھیک رہیں، پھر بیمار رہنے لگیں۔ بہت تکلیف میں ہوتی اور پوری رات سو نہیں پاتی۔ کمر میں درد، پیٹ میں درد، پاؤں میں درد، نماز پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ نماز پڑھنے کی بہت کوشش کرتی تھی لیکن پڑھتے پڑھتے سر درد، بے چینی ہونے لگتی تھی۔ آپ کا بتایا ہوا عمل کیا، جس میں آپ نے صبح کے وقت ناشتے کی جگہ خالی پیٹ عمل کرنے کے بارے میں بتایا تھا۔ میری والدہ نے صرف 1 ہفتے پابندی کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھا۔ الحمدللہ ان کے جسم میں موجود ہر طرح کی بیماری مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ لیکن اب میری والدہ ہمارے منع کرنے کے باوجود اپنے کپڑے خود دھوتی ہے اور 4 منزلہ عمارت پر سیڑھیاں چڑھ کر ان کپڑوں کو تار پر ڈالنے کے لیے بھی جاتی ہے اور وہاں سے خود بھی لاتی ہے۔ دوسرا سب سے بڑا فائدہ جو معجزے سے کم نہیں، آج کل سرکاری ہسپتالوں کے اندر خواتین لاکھوں کی تعداد میں آپ کو ملیں گی جن کو ڈاکٹرز جان بوجھ۔ میں نے یہ صورت جن بہن بھائیوں کو بھی آخری دنوں میں بتائی، الحمدللہ 20 سے زائد ایسی خواتین ہیں جن کو ڈاکٹرز نے آپریشن کا بتایا تھا مگر ان کی نارمل ڈیلیوری ہوئی۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کو جس قسم کی بھی بیماری ہے، اگر وہ علاج ہے، تب بھی ناشتے کی جگہ اس سورت کو پڑھنے سے ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو شفا بنا کر نازل کیا ہے، اور خود فرمایا کہ جو قرآن حکیم ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے سراسر شفا ہے اور رحمت ہے، یعنی ایمان والوں کے لیے شفا کا باعث ہے، اور کفار اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس عمل کو کریں اور اپنی بیماری کو ختم کر سکیں۔
چھوٹے بچوں کا ڈر جانا، رونا، سوکھاپن، دودھ نہ پینا، سبق یاد نہ ہونا، نظر کا کمزور ہونا، ان بیماریوں کے لیے بھی خود والدین صبح کے وقت سورۃ رحمان اور یا رحمانو کا عمل کر کے اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں۔ انشاءاللہ بچوں کی تمام بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کی کیسی برکات ہیں اور اس وظیفے میں کتنی طاقت ہے، یاد رہے کہ ساری بات یقین کی ہے۔ جب بھی کوئی پورے یقین سے اللہ رب العزت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ سے اس کلام کے وسیلے سے شفا مانگتا ہے، جس کو خود اللہ رب العزت نے شفا کہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ چلیے آپ کو آج کے وظیفے کا مکمل طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ نے اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی جس سورت کا ہے وہ ہے سورۃ رحمان۔ اس وظیفے کا طریقہ مکمل غور اور توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ جس طریقے سے آپ کو یہ عمل بتایا جائے گا اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر جب دوائی دیتا ہے وہ بھی دوائی لینے کی مکمل ترتیب بتاتا ہے، اور دوائی اسی صورت میں فائدہ دیتی ہے جب اس کی بتائی گئی ترتیب اور بتائی گئی مقدار میں استعمال کیا جائے۔ اپنی مرضی سے دوائی کوئی بھی نہیں لیتا، لہٰذا آپ نے یہ وظیفہ بھی اسی ترتیب سے کرنا ہے جس طرح آپ کو بتایا جائے۔ سورۃ رحمان کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ نے اس وظیفے کو صبح اٹھ کر کرنا ہے۔ جب آپ نماز کے لیے اٹھیں تو آپ وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد نماز کا وقت ہے تو سب سے پہلے نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد یہ وظیفہ کریں۔ اگر نماز میں وقت ہو تو آپ اس وظیفے کو نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، بعد میں نماز پڑھ لیں۔ یاد رہے کہ سورۃ رحمان کے 3 رکوع ہیں، آپ نے اس سورت کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلا رکوع پڑھ لیں تو آپ نے اللہ رب العزت کا نام یا رحمان 27 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر دوسرے رکوع کے بعد بھی یا رحمان 27 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تیسرے رکوع کے بعد آپ نے یا رحمان 27 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے سورۃ رحمان 1 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کو پانی پر دم کر دینا ہے۔ اگر آپ نے اپنے لیے یہ عمل کیا ہے تو خود اس پانی کو پی لیں، اور اگر کسی مریض کے لیے کیا ہے تو اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ ہر طرح کی بیماری سے اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ ہماری آج کی ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں اور بہنوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کو صحت یاب فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت کر چکے ہیں ان کی قبر مبارک روشن کرے، آخرت میں ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کی قبر مبارک کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ محترم بھائیوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ